السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، اور یہ دہشت گردی خیبر پختونخوا کے صوبے کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے، جہاں پر رپورٹس کے مطابق حال ہی میں 600 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ جہاں صوبے میں اتنی بری حالت ہے، وہاں سوالات اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت کا رویہ اس متعلق درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے شدید الزامات، سخت بیانات اور تنقید ہو رہی ہے وفاق کے اوپر، بلکہ اب تو اس سے بڑھ کر جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی طرف سے افواج پاکستان کے اوپر بھی الزامات اور سنگین بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بار بار یہ بات دہرانا کہ ان کی اولین ترجیح اس وقت عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی ہے، اس کو بھی بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے اہم صورتحال کے اندر، اتنی تشویشناک صورتحال کے اندر صوبائی حکومت اور خاص کر وزیر اعلیٰ کی ترجیحات تو امن و امان کی بحالی ہونا چاہیے، ان کی سیاسی جو ترجیحات ہیں وہ بعد میں ہونی چاہیے۔ اسی کے اوپر ذرا اپنے تجزیہ کاروں سے رائے جانتے ہیں کہ کیا سہیل آفریدی کا طرز عمل خاص کر بطور وزیر اعلیٰ غیر ذمہ ہے۔ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے اعزاز سید صاحب، سید محمد علی صاحب، بے رضی شاہ صاحبہ، عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیمہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے خاص کر سہیل آفریدی صاحب کے طرز عمل کے اوپر، کیا اس میں وزن ہے؟ میرے خیال اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ سہیل آفریدی نے کبھی اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی، کبھی ان کا یہ وعدہ ہی نہیں تھا کہ میں نے دہشت گردی کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے تو آتے ہی بتا دیا تھا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرا صرف مینڈیٹ یہ ہے کہ میں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے، تو لہٰذا ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ، تو جتنے بھی ان کے چیف منسٹرز آئے ہیں، وہ چاہے ایک دفعہ پنجاب کی بات کر لیں، ادھر عثمان بزدار آئے ہیں، یا ادھر کے پی میں جو آئے ہیں، کیا عمران خان نے اس بنیاد پر کسی بندے کو چیف منسٹر لگایا کہ وہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا؟ ہاں، یہ ہمیں ضرور لگا کہ دن بدن کوالٹی فردر ڈیٹیریوریٹ کرتی گئی، کہ جو پہلے لگا ہمیں لگا کہ شاید کوئی اتنا اچھا نہیں، لیکن اس کے بعد جو آیا اسے لگا کہ نہیں، اس سے پہلے والا جو ہے وہ بہتر تھا۔ ابھی جو سہیل آفریدی آئے ہیں، اس کے مقابلے میں لگتا ہے کہ گنڈا پور تو بہت بہتر آدمی تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو کہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے، جی کہ دیکھیں عمران خان نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا، اس نے ایک سازش کو ناکام بنا دی، گنڈا پور جو ہے وہ ادھر ملے ہوئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے بندہ چینج کر دیا۔ تو ادھر تو ساری گیم ہی جو ہے وہ سارے جو ایک میٹافرز وہ بھی ایک کرکٹ والے استعمال ہوتے ہیں، وکٹ لے لی، وکٹ دے دی، بولڈ کر دیا، یہ والی تو باتیں ہوتی ہیں ہماری، اس طرح تو سیاست ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بزرگ ہے، بڑے مفکر ہوئے ہیں، میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ کہیں وہ ان کی گالیوں کی نظر نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ایک دفعہ، میں ان کی کوئی تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے ظلم کو ڈیفائن کیا کہ ظلم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی انسان سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا اس انسان کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی از ناٹ نون فار دا گورننس، یعنی کہ ان کا یہ مینڈیٹ رہا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے کہیں لکھا بھی اپنے مینیفیسٹو میں تو یہ اس کا پرپز ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا جو ایک بیسک جو ہے ان کے پاس جو ایک گفٹڈ ٹیلنٹ ہے وہ پروپیگنڈا کا ہے۔ اگر آپ عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ان کو پوچھیں تو عمران خان جو ہے ان کا کوئی بھی جو سنجیدہ میٹنگ ہے اس میں ان کا اٹینشن سپین کو 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ پوری ان کو بریفنگ بھی دے دی جاتی تھی، پریزنٹیشن ہوتی تھی، وہ اینڈ پہ ان کو پوچھتے تھے سر پھر کیا کرنا ہے، وہ کہتے تھے اعظم خان سے مل کر میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ جو بھی جو اسپوکس پرسن کی میٹنگ ہوتی تھی اس پہ وہ بڑا ریگولرلی اس میں دلچسپی بھی لیتے تھے اور خود اس کو پریزائڈ کرتے تھے، یعنی کہ یہ ان کی ترجیحات تھیں۔ اب یہ ترجیحات جو ہے نا، یہ لیڈرشپ سے ڈاؤن ورڈ یہی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس پہ جو ہے ایک، اگر ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ادھر یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، ہم کہتے ہیں جی کہ عوام کے وہ جو عوام جس کو پسند کرے، تو عوام ان کو پسند کر رہی ہے، ہمیں تو اعتراض کرنی نہیں چاہیے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا انٹرٹینر ہو، کوئی دوسرے کو دو گالیاں دے دے، کوئی اچھی کو ٹک ٹاک بنا دے، ہم رات کو سوتے ہوئے پہلے ہم ڈرامے اب دیکھتے نہیں ہیں، کوئی ٹک ٹاک دیکھ لیں،
کوئی اس طرح کی کوئی افواہ پھیلا دے, کوئی جھوٹی بات کر دے, کسی پہ کوئی بڑا سنگین الزام لگا دے, تو وہ اچھا لیڈر ہے تو ہمیں تو عوام کا احترام کرنا چاہیے. عوام کی یہ خواہشات ہیں. پی ٹی آئی کو کے پی والے تیسری دفعہ انہوں نے منتخب کیا ہے, یعنی کہ ان کا چیف منسٹر بن رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, دہشت گردی کبھی یہ صرف سہیل افریدی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عمران خان کی ترجیح میں بھی کبھی نہیں رہا. انہوں نے تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے, باوجود اس کے کہ مذاکرات جو عمران خان نے جب بات کرنا شروع کی, اس سے پہلے مذاکرات کے نتیجے میں ان کے ساتھ پیس اکارڈ بھی ہوئے, امن معاہدے سائن ہوئے, اس کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہو پائی. اس کے بعد جو ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے خلاف آپریشن بھی شروع ہوئے, لیکن وہ اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کافی دیر تک تو وہ یہی ایک نعرہ جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ مل کے لگاتے تھے. اب وردی والے جو ہیں وہ دہشت گردی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اب انہیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارے جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, اور جس طرح کی جمہوریت پر ہم بلیو کرتے ہیں, جو ہم نے ایک ٹیکسٹ بک میں پڑھی ہوئی ہے, تو اس کے مطابق عوام ان کو اسی طرح کی ان سے توقعات رکھتی ہے. جو توقعات رکھتی ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. دہشت گردی بڑے کم ہو, وہ جو باقی ان کو جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے روزانہ کوئی ایک ٹک ٹاک بنانے کا یا کوئی الزام لگانے کا, تو وہ کرتے رہیں تو عوام اس پہ خوش ہیں. جب تک عوام خوش ہیں ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے, ہمیں اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو عوام کے خواہشات ہیں ان کے مطابق اپنا سر جھکا دینا چاہیے. اعزاز سید صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ براڈلی یہ بات درست ہے, لیکن 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بنیادی جزو ہیں جو ہمیشہ سے مرکز کے پاس رہے ہیں, اور اسی بات پہ مشرقی پاکستان میں جو تحریک چلی تھی پاکستان کے خلاف, مرکز کے خلاف, کہ جو فائننس ہے, ڈیفنس ہے اور خارجہ امور, یہ تینوں مرکز کے پاس ہوتے ہیں. آپ نے علینا کہا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ. دہشت گردی سے بہت آگے معاملہ چل چکا ہے, یہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے, اور بارڈر ہے افغانستان کا جس کے ساتھ ہماری دو بدو بھی لڑائی ہو چکی ہے. ہم نے بھی بھرپور جواب دیا ہے انہیں, اور وہاں افغانستان سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر لوگ آتے ہیں اور وہ کارروائی کرتے ہیں, اور پاکستان یہی شکایت لے کر اس وقت پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں استنبول میں. تو یہ تو باقاعدہ ایک جنگ ہو رہی ہے. جو رویہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا میرے خیال میں بڑا امیچور ہے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مینڈیٹ نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ مرکز سے کسی بھی طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, تو وہ بالکل تیار نہیں ہے. اور 2 چیزیں جن کے اوپر سب سے زیادہ لے دے ہو رہی ہے, ایک کہ دہشت گردی سے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, بلکہ ان کے جو پچھلے چیف منسٹر تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں وفد بنا کر خیبر پختونخوا کا وہ طالبان کے پاس بھیجوں گا, افغانستان میں بھیجوں گا. حالانکہ یہ مرکز کا ڈومین تھا. ہمیں مرکز سے اختلاف ہو سکتا ہے, مرکز کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ مینڈیٹ مرکز کا ہی تھا اور آج بھی ہے. اب دونوں باتوں میں ایک تو یہ کہ ڈیل نہیں کرنا, دوسرا یہ کہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنانا. اب خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے اس کی جیت کیوں ہو رہی ہے, 3 اس کی بنیادی وجہ نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ کیونکہ خیبر پختونخوا کی اور مرکز کی ایک محاذ آرائی ہو رہی ہے, اور خیبر پختونخوا میں گورننس نہیں ہو پا رہی, اور شاید خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس توجہ بھی نہیں. لوگ عام آدمی مایوس ہے, اور اس کے اوپر جو نیریٹو ہے خیبر پختونخوا کی پاپولر گورنمنٹ کا, وہ نیریٹو یہ ہے کہ اس سب کا قصوروار کون ہے, مرکز ہے. اور اس کا ایک الزام جو ہے, مین جو بڑا الزام ہے, وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی لگاتے ہیں. اس میں ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ غلطیاں نہیں کی یا کوئی بلنڈر نہیں کیے یا ان کی انوالومنٹ ہے, یہ ایسا بھی ہے. لیکن جب ایک جنگ ہو رہی ہو باقاعدہ, جب باقاعدہ آپ کے ملک کے اوپر اٹیک ہو رہا ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی, تو اس وقت یہ پولیٹیکل نیریٹو دینا میرے خیال میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کتنا گریو چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کو, یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. لیکن دونوں صورتوں میں یہ بات واضح ہے
کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ایک بندے کے گرد ریوالو کر رہی ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے خدا نخواستہ پاکستان کو اندر سے کوئی نقصان ہو جائے، جاریت کوئی جو باہر سے کرنے والے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کامیابی مل جائے اور وہ موقع نہ گوائیں پاکستان کے اوپر تنقید کرنے کا۔ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں ان کی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کبھی اگنور نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب پاکستان کے اوپر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے، کوئی کسی بھی ملک کی طرف سے بیرونی حملہ ہو، 2 سالوں کے اندر آپ دیکھیے نا 3 پڑوسیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو سکی، سٹینڈ آف ہو چکا، تو ہمارے ڈیفنس کے لیے کون موجود تھا؟ یہ ہماری جو فوج ہے، یہ جو جوان جو کھڑے ہوئے ہیں یہ موجود تھے۔ ہمیں جو پالیٹکس ہے اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پولیٹیکل انوالومنٹ کے اوپر ضرور تنقید کرنی چاہیے، ان کو بالکل سپیس نہیں دینی چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب دفاع کا معاملہ آ جائے، جب آپ کو ملک کے اندر سے جاریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو ان عناصر سے جو دوسری سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو اپنے جو سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ ختم کرنی چاہیے۔ کسی طور پہ بھی جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کسی طریقے سے میچور بیہیو نہیں کر رہی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم باقی انوالومنٹس وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا وفاق سے تعاون نہ کرنا بالخصوص خارجہ امور کے اوپر، اور یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے یہ انٹرنل سیکیورٹی نہیں، یہ باقاعدہ ڈیفنس کا معاملہ بن چکا ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل اس میں جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں ایشوز کے اوپر تعاون نہ کرنا میرے خیال میں بڑی افسوس تھا۔ بے نظیر علینا، میں نے سہیل افریدی صاحب کا بیان سنا ہے علینا، مجھے پتا ہے وہ چلایا نہیں جا سکتا، اور اس میں ایک آدھ بات تھی جو مجھے لگتا تھا کہ بہت غلط بات ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ غلط بات نہیں کر رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو اعتماد میں لیں، کیونکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بڑا آسان ہے کہنا کہ آپ جا کے خیبر پختونخوا میں آپریشن کر دیں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب آپریشن ہوتے ہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کے لیے جن کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ بالکل درست بات ہے، اعزاز بھی اور عمر بھی جیسے بات کر رہے تھے، ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ آپریشن نہیں ہوگا، بات چیت سے معاملہ حل کریں، لیکن جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ سہیل افریدی صاحب سے بھی بات کریں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کی، اور ہم یہ اقدامات لیں گے تاکہ عوام کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ذمہ داری وفاق پہ اور ریاست پہ آتی ہے علینا۔ یہ آپ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے انگیج نہیں کرتے، دوسری طرف 5 دفعہ وہ جا چکے ہیں ادیالہ جیل، آپ ان کو ملنے نہیں دیتے۔ وہ کیوں نہ ملیں؟ ان کے وہ لیڈر ہیں پارٹی کے، انہی سے وہ بات چیت کر کے ہی، مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر جب وہ اسلام آباد آتے ہیں تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ پولیس، اسلام آباد پولیس خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ جاتی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور یہی وفاق کی یہ پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ ایک طرف آپ سخت سے سخت کریک ڈاؤن کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ ہم سے انگیج نہیں کرتے۔ آپ ان سے انگیج کریں، آپ نے وہاں پہ جا کے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور سب کو اعتماد میں دیں۔ لیکن ایک جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لینا میرے خیال سے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے لگتا ہے ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ یہ جو امن جرگہ کی بات ہو رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں، اپوزیشن کی بھی، ان کو بٹھایا جائے گا۔ 12 نومبر کو شاید یہ جرگہ ہونے جا رہا ہے، جس میں میڈیا بھی ہوگی، سول سوسائٹی، وکلا، ان سب کو شامل کر کے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک پالیسی بنائی جائے گی دہشت گردی کے حوالے سے۔ پھر وہ پالیسی جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے سامنے بھی رکھی جائے گی اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے سامنے بھی رکھی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھی، میرے خیال سے ایک کنسنسس کا ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہے، بیانات بھی دیے جا رہے ہیں سخت سے سخت، لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام بھی میرے خیال سے ہو رہا ہے، اور یہ جو ایک اے پی سی بنائی جا رہی ہے، میرے خیال سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ سید محمد علی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں 5 نکات آپ کے سامنے اس معاملے پہ رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کے پی کے اور مرکز کے درمیان جو پاور سٹرگل ہے،
یہ افسوسناک پہلو ہے کہ بنیادی طور پہ اس وقت قومی سلامتی ہو یا گورننس ہو، یہ دونوں اس پاور سٹرگل کی ترجیح نہیں ہے، اور دونوں جو اہم پاکستان کے معاملات ہیں، چاہے وہ گورننس ہو اور یا نیشنل سیکیورٹی ہو، دونوں ایک طرح سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اس پاور سٹرگل میں. اور پاور سٹرگل جو ہے ڈفرینٹ سیاسی جماعتوں کا، ان کے نظریے کا، ان کے بیانیے کا ان کو حق حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم ایک جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ کے پی کے عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے اس میں یہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ، میں یہ سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے، ایک بیلنس سٹرائک کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی کہ اس کے اپنی خواہش کے وہ اقتدار میں آئے مرکز میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نمائندے یعنی کہ اپنے ووٹرز کی جو توقعات اور رائٹس ہیں اور اس کو گڈ گورننس کے ذریعے سے بھی پورا کرے. بنیادی طور پہ تو جمہوریت اسی کا نام ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیو یارک کا جو میئر ہے اس نے وکٹری سپیچ میں کس طرح سے بات کی. ٹرمپ صاحب اس کو امریکہ کے روایات اور نظریات کے لیے بھی خطرہ سمجھتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں بعد دے ول ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ، جو کہ ایک میچور ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. تو نظریات، بیانیے، اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، ضرورت ہے، لیکن پرائمری کنسرن جو ہے، پرائرٹی جو ہے اس پارٹی کی اپنے عوام جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کی گورننس اور سیکیورٹی ہونی چاہیے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاور سٹرگل ہے بنیادی طور پہ اس پارٹی کا جو اس کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنانا ہے. لیکن اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریشن سے پہلو تہی کریں، اس کے نتیجے میں وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ، فورن پالیسی کے معاملات پہ، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے معاملات پہ بھی عدم تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں نہ صرف صوبہ بلکہ قومی سلامتی پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. تیسرا پوائنٹ جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابھی پچھلے ہفتے جو کافی تفصیل سے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وادی تیرا صرف ایک وادی کی میں بات کر رہا ہوں، میں وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے کہا 12,000 ایکڑ پر پوست کی کاشت کی جاتی ہے، اور یہ جو پوست کی کاشت کی جاتی ہے یہ کوئی 18 لاکھ سے 25 لاکھ تک آمدنی ہوتی ہے پر ایکڑ. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ پوست کی کاشت سے 30 ارب روپیہ سال میں حاصل ہوتا ہے. اور ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ اس کا 10% جو کہ 3 ارب روپیہ بنتا ہے وہ عشر کی مد میں ٹی ٹی پی کو پوست کی کاشت سے ایک ذریعہ آمدنی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. یعنی کہ اس پوست کی کاشت کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے ٹی ٹی پی، اور ان ریٹرن ان کو 3 ارب روپیہ پوست کی کاشت سے عشر کے مد میں حاصل ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نیکسس ہے دہشت گردی کی مالی معاونت جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کے پی کے ان علاقوں سے کی جا رہی ہے جہاں پہ گورننس کا بھی فقدان ہے اور جہاں پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسی اور دیگر انتظامی ادارے ہیں ان کا عدم تعاون بھی ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو obviously ایک لمیٹڈ ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے فیصلہ کن انداز میں جو معاشی اور مالی معاونت اور سپورٹ بیس ہے دہشت گردی کی اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں کے پی کے گورنمنٹ سے یہ توقع ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، سویلین لا انفورسمنٹ کے لیول پہ بھی تعاون کریں تاکہ ان کی جو معاشی سپورٹ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے. یہ دوسرا ایسپیکٹ تھا. تیسرا اسپیکٹ جو ہے وہ پرسنالٹی کا بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک اعزاز صاحب اور چیمہ صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ دیکھیں جو مزاج، رویہ، ترجیحات اور سوچ اس پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے
اس کے جو چیف منسٹر صاحب اور نیچے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں. اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنی لیڈر جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے ان کی رائے اور سوچ سے ہٹ کے ریاست سے تعاون کریں گے, میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا ان ریئلسٹک ہے. اور آخری بات یہ کہ مجھے کے پی کے عوام سے ہمدردی ہے, کیونکہ اس تمام پاور سٹرگل میں وہ ہیں جو کہ نہ صرف دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں بلکہ گورننس کا بھی جو فقدان ہے اس کا بھی ان کے معیار زندگی اور مواقع کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اس لیے بنیادی طور پہ اس وقت جو ڈیفائننگ مومنٹ کے پی کے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں الیکٹ کریں ڈیفینیٹلی, لیکن انہوں نے یہ یقینی طور پہ آنے والے الیکشن میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک شخصیت کی پاپولیرٹی یا کرزمیٹک پرسنالٹی یا اس کے بیانیے سے مروب ہو کے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے, یا ایک ایسے نمائندے کا انتخاب کرنا ہے جو کہ ان کے سیکیورٹی اور گورننس کے معاملات پہ بر وقت اور پریکٹیکل اقدامات لے, جس کے ذریعے سے ان کا معیار زندگی بھی بہتر ہو سکے, گورننس بھی بہتر ہو اور سیکیورٹی کا انتظام بھی بہتر ہو, اور یہ پاور سٹرگل جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت ڈی ایسکیلیٹ ہو. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, آپ نے جو بات کی ہے اس سے چھوٹے چھوٹے 3-4 سوالات جنم لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے اوپر بحث کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا, پورے پینل سے ایک سوال ہے, کیونکہ جب ہم ابھی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز بڑی کنفیوزنگ رہی. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے ہیں کہ وہ خان کو رہا کروا سکیں یا سیاسی ایجنڈے کے اوپر ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں, تو اس کے اوپر جمہوریت کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے ان سے کوئی گلہ نہیں بنتا. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ امن و امان اور سیکیورٹی کی فراہمی ہو عوام کو. ویسے تو یہ ایک سکے کے 2 پہلو ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں تو پھر آپ لوگوں کے خیال میں ان دونوں چیزوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے اور ترجیح کیا ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا سا واضح کریں نا. چیمہ صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. چیمہ صاحب. لینا, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب ہر بات عوام پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کی یہ خواہش ہے, اگر انہیں اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے خوش ہیں, تو ہمیں اس پہ مطمئن رہنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے ایک ٹرو ڈیموکریٹ ہیں. نہیں سر, معذرت کے ساتھ, لیکن معذرت کے ساتھ سر, ایک واچ ڈاگ ہونے کی حیثیت سے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت سب سے بڑی ترجیح امن و امان کی بحالی ہونا چاہیے آئیڈیلی. علینا, میرا اصل میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ صرف یہ بات جی کہ فلاں کو عوام پسند کرتے ہیں, اور عوام جس کو پسند کرتے ہیں ہم پوری اس کے بارے میں بات بھی نہیں بتانا چاہتے, کیونکہ وہ ان پاپولر فیکٹس ہوتے ہیں, ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ عوام فلاں کو پسند کرتے ہیں. ہم جو ہے عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں, ہمیں عوام کی بجائے سچ کی آواز بننا چاہیے, حقائق کی آواز بننا چاہیے, جو ہمارے خیال میں جو درست بات ہے, جو پرفارمنس دے سکے اس پر بات کرنی چاہیے, جو نہیں دے سکا اس پر کرنی چاہیے. لیکن ایک بات جو میں ادھر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح وہ بینظیر بات کر رہی تھی نا کہ یہ فیڈرل کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, فیڈرل جو ہے, فیڈرل کے ساتھ یہ کے پی کی اتنی ہی ذمہ داری ہے. انہیں اپنی 2001 سے یہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. انہیں تو چاہیے تھا کہ ان کی پولیس فورس, ان کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پاکستان کا سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ ہوتا, اور اس ٹائم وہ سب سے بدترین ڈپارٹمنٹ ہے. ادھر انہوں نے اپنے لوگوں کو وسائل نہیں دیے. فوج نے اگر سوات میں آپریشن کیا تو آئیڈیلی تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس جو ہے ادھر آ کے ٹیک اوور کر دی. اتنے سال گزر گئے ہیں, 2008 میں آپریشن ہوا تھا, ابھی تک جو ہے پولیس اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوات کو کنٹرول کر سکے. تو ان کو ہمیں ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. ہر ٹائم روتے رہنا جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. اپنی ذمہ داری لیں. آپ جو لوگوں سے ان کے نمائندے بنتے ہیں تو آپ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے میں اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہے, یہ باتیں جو ہیں یہ اصل میں چونکہ اتنی دیر سے ایک ہی پاپولر نیریٹو چلتا آیا اور اس کی آڑ میں چھپتے آئے ہیں. ابھی بھی جو ہے یعنی کہ وہ عمران خان کے علاوہ ان کو ایشو ہی نہیں لگتا دہشت گردی کا. انہوں نے یعنی کہ اور جو ہے یعنی کہ عمران خان سے بڑا ایشو نہیں. معذرت کے ساتھ چیمہ صاحب, پھر ہم بھی تو اس طرح کے ڈسکلیمر دیتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ کیونکہ وہ جمہوریت میں ووٹ لے کر آئے ہیں اور لوگوں نے اس ایجنڈے کے اوپر ان کو ووٹ دیا, تو ہم کیا کہیں ان کو, کچھ نہیں ہے, جمہوریت کا حسن ہے. میں ایڈ کر دوں,
چیمہ صاحب وہ کامنٹ لے لیتے پھر آپ کی طرف بھی آتی ہوں. میں علینا میرا اصل میں مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں بات. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جمہوریت کو ہمیں صرف جو ٹیکسٹ بک میں ہم نے پڑھا ہوا ہے اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں کو ان سے مشروط کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ جھوٹ کی بنیاد پہ پوری عوام میں ایک جھوٹ پھیلا کے آگے جیت جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے, یہ عوام اس پہ یقین کرے. بے نظیر کچھ کہنا چاہیے؟ علینا میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ گورننس کے حوالے سے تو ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم بڑی اسپیسیفکلی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو جیسے میں نے کہا یہ امن جرگہ کی جو بات ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ تو کیا جا رہا ہے اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. تو یہ کہنا اور یہ جو کنسنسس بلڈنگ ہے یہ تو وفاق کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. یہ تو آل پارٹیز کانفرنس وفاق کو وفاقی حکومت کو بلانا چاہیے تھا اور ساری سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ یہ سب کچھ میڈیٹ بھی تو وفاق نے کیا ہے نا. ابھی جو امن جرگہ تک بات آئی ہے امیر مقام صاحب وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے. میری رائے مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے کے پی میں, جس پہ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو بلایا جا رہا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہوں گی. ایک اور آخری بات علینا, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے آپ خیبر پختونخوا سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پیسے دیا آپ نے اس پہ یہ کیوں نہیں کیا, لیکن یہاں پہ جو سوال پوچھنا بھی چاہیے وہ یہ بھی کہ وفاق کو یہ خیبر پختونخوا سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم کو بہتر کرنے کے لیے. جس نیکسس کی بات کی جا رہی ہے آپ کو کیا ریسورسز کی ضرورت ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے جس سے بہتر جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ ہو سکتا ہے. یہ نیکسس جو ہے دہشت گردوں کا اور جو لوکل کرمنلز ہیں ان کا توڑا جا سکتا ہے. تو یہ بھی سوال وفاق سے ہی پوچھنا چاہیے. سید محمد علی صاحب اس کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس میں دو شارٹ کمنٹس. پہلی بات یہ کہ دیکھیں میں میری ناقص رائے میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا سبجیکٹ ہے وہ گورننس کا سب سیٹ ہے, وہ گورننس سے بیونڈ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح ابھی چیمہ صاحب نے بھی بات کی, اعزاز صاحب نے بھی بات کی, دیکھیں اگر ان کی جو فرسٹ رسپونڈر ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہ لاسٹ رسپونڈر فوج ہے, فرسٹ رسپونڈر تو پولیس ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے گلی محلے ہر جگہ موجود ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے سب سے زیادہ سفر کیا ہے, اگر ہم اس وقت اوور آل ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے, 1 لاکھ کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, آئی ایم شیور 50,000 سے زیادہ کے پی کے میں ہوئی ہوں گی. اور ان کا جو بیانیہ ہے اس پارٹی کا, جو وہاں کے الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ ٹوٹلی پاور سٹرگل کے اوپر بیسڈ ہے. وہ لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے حوالے سے ان کی یہ پرائرٹی اور کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. اور جس بنیاد پہ چیف منسٹر لگایا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر اور مرکز پہ کون زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے. بھئی پاور سٹرگل آپ کی امپورٹنٹ ہے, لیکن بنیادی طور پہ جمہوریت کا مقصد عوام کا تحفظ اور خوشحالی ہے. تو اور مطلب فوج کا بھی موقف یہ ہے کہ جو ہمیں جنگیں لڑنی پڑتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ بیڈ گورننس ہوتی ہے. اگر لوگوں کی ضروریات, خواہشات, تحفظ کا احترام کیا جائے تو وہ ان کے لیے شاید ان کو بھی اتنی قربانیاں نہ دینی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس اس وقت پرائرٹی بدقسمتی سی اس پی ٹی آئی پارٹی کی نظر نہیں آتی, اور جس کی وجہ سے ان کے جو ووٹر اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے لانگ ٹرم میں اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اوکے, اسی کے ساتھ اپنی ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے سوال واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. سید محمد علی صاحب سے سوال کرتے ہیں. سر آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان, چین اور روس خفیہ طور پر جوہری تجربے کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر امریکہ نے خود بھی جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مطلب لینا چاہیے اس کا؟ بہت شکریہ. اچھا, یہ میرا بہت دلچسپی کا سبجیکٹ ہے, اس پہ میں نے کافی کام بھی کیا ہے اور ریسرچ بھی ہے میری. تو دیکھیں بنیادی طور پہ جو دنیا کی تمام ایٹمی طاقتیں ہیں انہوں نے اپنے جو ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں وہ ایٹمی تجربات کے نتیجے میں ان کو ڈیولپ کیا ہے. ان کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ ان تجربات سے جو ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے علینا, اس پیش نظر جو ہے پاکستان نے بھی جو 28 مئی کو 5 تجربات کیے تھے, میں آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں, وہ 5 ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیوکلیئر ویپنز تھے. اور اس کا مقصد صرف اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں تھا بلکہ
5 ڈفرنٹ سچویشنز میں اگر ہم نے 5 ڈفرنٹ طرح کے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے پڑے تو ان کی کریڈیبلٹی، سیفٹی، سیکیورٹی اور ییلڈ کو ٹیسٹ کرنا اس کا ایک سائنٹیفک نیڈ ہوتی ہے. پاکستان نے 5 دھماکے کیے تھے 28 مئی کو اور ایک کیا تھا 30 مئی کو. اچھا، امریکہ نے، میں آپ کو بتاتا چلوں، 1000 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں آج تک، ہیروشیما سے لے کے آج تک. روس نے 750 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں. فرانس نے 200 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں. برطانیہ اور چین نے 40 سے زیادہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں. پاکستان اور بھارت نے تو 5-6 دھماکے کیے ہیں. اچھا، یہ دھماکے کیوں کیے جاتے ہیں میں کوئکلی یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کا مقصد اپنے نیوکلیئر ویپن کے وار ہیڈ کے ڈیزائن کو امپروو کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بحث چلی 90 کی دہائی میں، ایک ٹریٹی پروپوز امریکہ نے کی جس کو کہتے ہیں CTBT، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، اور امریکہ نے اس کو سائن کیا لیکن ریٹیفائی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ امریکہ کی جو 4 ایسی نیوکلیئر ریسرچ کی لیبز ہیں ان کی لیبارٹری کے ہیڈز نے باضابطہ طور پہ US کانگریس کو ایڈوائز کیا کہ آپ اس کو ریٹیفائی نہ کریں، کیونکہ اگر امریکہ نے اس کو ریٹیفائی کر دیا تو امریکہ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گی کہ فیوچر میں کبھی ہم نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ڈیزائن کو امپروو کرنا پڑا تو اس ٹیسٹ کرنے کی آپشن ہمارے پاس ختم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں امریکہ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. لیکن امریکہ نے باقی ممالک پہ دباؤ برقرار رکھا کہ آپ اس کو سائن کر دیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن پاکستان کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے علینا. میں ایک کوئکلی بتانا چاہوں گا کہ بھارت کے اندر یہ ڈیبیٹ موجود ہے، ان کے سائنسدان بھی اور فوجی افسران بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ٹیسٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپن کے ڈیزائن کو فردر امپروو کر سکیں. پاکستان کے اوپر جب بھی دباؤ آیا ہے، پاکستان کا موقف بالکل واضح رہا ہے علینا. ہم نے کہا ہے کہ we were not the first to introduce nuclear weapons in South Asia. And we will not be the first country to resume nuclear testing. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیں پہلے بھی بھارت نے پہلی دفعہ ایٹمی دھماکہ 1974 میں کیا تھا، اس کے 24 سال کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کیا تو پاکستان نے اس کا جواب دیا. تو ہماری تو قومی سلامتی کی مجبوری ہے. تو اسی طرح اگر بھارت اپنے ایٹمی صلاحیت میں بہت بڑا اضافہ کرتا ہے، دوبارہ ریزیوم کرتا ہے، تو پاکستان کو یہ آپشن اوپن رکھنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ کہ پاکستان نے 1998 کے بعد سے آج تک کوئی ایٹمی دھماکہ نہیں کیا ہے. اور صرف نارتھ کوریا وہ ملک ہے جس نے پچھلے سالوں میں ایٹمی دھماکے کیے ہیں امریکی دباؤ کے باوجود. لیکن اب امریکہ کے اندر بھی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ جناب ان کو دھماکے کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنے ڈیزائنز کو جو انہوں نے 1992 کے بعد امریکہ نے بھی کوئی دھماکہ نہیں کیا کہ وہ مزید امپروو کر سکے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی ملک نہ کریں. تو یہ بحث کا کانٹیکس اور سیاق و سباق یہ ہے. بٹ محمد علی صاحب، جس طرح سے ایک دم سے جیو پالیٹکس میں ہم نے شفٹ دیکھا ہے، یونی پولر سے ملٹی پولر ہو رہی ہے دنیا، وہاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جیسی سو کالڈ سپر پاور اب ڈیفینس کے لیے انسیکیور ہو گئی ہے اور اس وجہ سے امریکی صدر کو یہ بیان دینا پڑا، خاص کر اپنی نیوکلیئر صلاحیتوں کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں ان کو جو یہ بیان دینا پڑا اس کے پیچھے جو بنیادی محرک ہے کہ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی ہے اس نے یہ بریف کیا ہے کہ ہمیں بھی، چونکہ ان کے اندر ایک تشویش تو ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا گیپ تھا چین اور روس کے ساتھ وہ اب کافی کم ہو گیا ہے، تو ہمیں اس گیپ کو مینٹین کرنے اور اپنی سپیریورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے شاید دوبارہ ٹیسٹ ریزیوم کرنے چاہیے. اس کے لیے یہ رائے سازی کے لیے اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز ہم پوری دنیا میں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ڈیفینس کو مقدم رکھنے کا یا ڈیفینس کے اوپر بڑی دی جا رہی ہے ایسا رجحان. ابھی یورپین یونین میں جانے کا اتفاق ہوا میرا، وہاں پر جب ان کی اسٹریٹجیز اور ان کی کیا پرائرٹیز ہیں وہ بھی ڈیفینس کے اوپر، ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو کہ پیس کو پروموٹ کرتا ہے، وہ ڈیفینس کی طرف اب نہ صرف توجہ دے رہا ہے بلکہ وہاں پہ بڑے ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے، نیٹو سے ہٹ کر. پھر روس یوکرین تنازع، مختلف تنازعات کھلتے ہوئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیفینس کو لے کر تشویش ہے یہ بڑی ریلیونٹ ہے اور درست ہے امریکہ کی؟
میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو آپ نے بات کی وہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں جو طاقت کا، ٹیکنالوجی کا اور خوشحالی کا توازن ہے وہ بنیادی طور پہ تبدیل ہو رہا ہے. ابھی مغربی طاقتیں عمومی طور پہ اور امریکہ خصوصی طور پہ ٹیکنالوجی، ویلتھ اور ملٹری مائٹ کی جو منوپلی 50-60 سال انجوائے کرتے رہے ہیں وہ اب میرے خیال میں اس میں کمی آ رہی ہے، اور وہاں یہ تشویش ابھر رہی ہے کہ روس اور چین خصوصی طور پہ جو ہے ان کی سپیریورٹی یا ٹیکنالوجی کی منوپلی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا، میں آپ کو کوئکلی ایک ریفرنس دیتا چلوں کہ پاکستان نے بھی جتنی مہارت سے بنیان المرصوص میں بہت جدید ترین رافیل طیاروں کو جس طرح مار گرایا، جو دنیا کی تاریخ میں سب سے دور مار سکسیسفل انٹرسپشن ہے PL-15 کے ذریعے J-10 طیاروں کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں امریکہ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تیز کر دی ہے کہ کیونکہ اب امریکہ کے جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں علینا وہ PL-15 کے مقابلے میں انفیریئر ہیں، اس لیے انہوں نے اب اپنی ریسرچ کو تیز کیا ہے کہ ہم کہیں چین اور روس سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو یہ ایک احتمال ان کی سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں ڈیپلی بڑھ رہا ہے. اینڈ آف کورس ہم نے جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں حال ہی میں کہ پاکستان کا سعودی دفاعی معاہدہ ہونا اور جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی امریکہ پر کم ریلائنس یا وہاں پر کچھ خلش آ جانا، بہت سارے سوالات ہیں، وقت بڑا کم ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب آپ سے اللہ حافظ کہنا ہے. تو آج کے لیے اتنے، اللہ حافظ.